لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم علي خير البشر ومن شك فيه كفر صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد آج کی رات چونکہ ہمارے پاس دو راتیں ہیں شب 19 اور شب 21 ان دونوں راتوں میں مجلسوں کا سلسلہ مولا علی کے حوالے سے ہوگا اور انہی کی سیرت انہی کے اخلاق انہی کے کردار انہی کا علم اور انہی کے فضائل انہی کی بہادری انہی کی شجاعت کے بارے میں ذکر ہوگا جتنا موقع مل سکے گا دونوں مجلسوں میں یہ کے بعد دیگر تسلسل کے ساتھ بیان کر دیا جائے گا مگر ایک محدود وقت کے ساتھ لہٰذا آپ دیکھیں کہ حضور اکرم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین ارشاد گرامی ہے علی خیر البشر ومن شک فیہ کفر علی اس ذات کا نام ہے کہ جو لوگوں میں بہترین انسان ہے علی لوگوں میں بہترین انسان ہے جس نے علی کی ذات میں شک کیا وہ کافر ہے ایک جملہ کہوں آپ کے حوالے کروں کہ علی کو ماننے والا کافر نہیں ہے علی کی ذات اور علی کے کمال اور علی کے علم میں شک کرنے والا کافر ہے لوگ عام طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ علی کو ماننے والے رافضی ہیں جسارت اور کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ علی کے ماننے والے کافر ہیں عزیزو کاش یہ حدیث کے اوپر لوگوں کی نگاہ ہوتی دونوں فرقوں میں حدیث پائی جا رہی ہے دونوں فرقوں میں یہ حدیث پائی جا رہی ہے مشہور و معروف حدیث ہے علی خیر البشر ومن شک فیہ کفر علی لوگوں میں بہترین انسان ہے جس نے علی کی ذات میں شک کیا جس نے علی کے کمالات میں شک کیا جس نے علی کے علم میں شک کیا وہ کافر ہے اور علی کو ماننے والا کافر نہیں ہے علی اس صاحب کمال انسان کا نام ہے جس کی ابتدا خانہ خدا اور جس کی انتہا خانہ خدا آیا تو اللہ کے گھر میں آیا رخصت ہوا تو اللہ کے گھر سے رخصت ہوا اتنی پاک و پاکیدہ زندگی علی مرتضیٰ کی ہے عجب نہیں کہ پروردگار عالم نے دونوں کا اجتماع کر کے یعنی علی کی ولادت بھی خانہ خدا علی کی شہادت بھی خانہ خدا پروردگار عالم نے عجب نہیں کہ یہ کہنا چاہو ہمیں اور آپ کو بتانا چاہو کہ علی کی زندگی سے درس لو علی کی زندگی سے درس لو علی کی زندگی ابتدا خانہ خدا ہے اور شہادت بھی خانہ خدا ہے لہذا علی کو مانو جو علی کو نہیں مانتا ہے اللہ بھی اسے قبول نہیں کرے مانو اس علی کو جس نے ابتداء اسلام سے لے کر پیغمبر اسلام کا ساتھ دیا تو عالم یہ تھا کہ 10 سال کی عمر میں نصرت پیغمبر کا وعدہ کیا جائے اور جو وعدہ کیا وہ زندگی کے آخری لمحات تک مولا علی نے نبھایا علی کے احسانات اسلام پر اتنے زیادہ ہیں اگر خالی بیان کیا جائے تو ایک کتاب تیار ہو جائے اس 20 منٹ کی مجلس میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ علی کے کمالات علی کے فضائل کو بیان کی جائے ممکن نہیں ہے شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے میں لکھ رہا ہوں فضائل علی کے صدیوں سے مگر ورق ابھی سادہ دکھائی دیتا ہے سوچئے آپ ایسے ہی نہیں اللہ کے نبی نے کہا ہے علی اگر تمہارے فضائل کو لکھنے کے لیے لوگ آمادہ ہوں تو علی آپ کے فضائل کو احصا کرنا ناممکن ہے
ممکن نہیں ہے کہ علی کے فضائل کو احصاء کیا جا سکے، اکٹھا کیا جا سکتے۔ شجاعت کے میدان میں علی کو دیکھو تو ان سے بڑا کوئی شجاع نہیں ہے، صبر کے میدان میں دیکھو تو ان سے بڑا کوئی صابر نہیں ہے، حلم کے میدان میں دیکھو تو ان سے بڑا کوئی حلیم نہیں ہے، کردار کے میدان میں دیکھو تو ان سے بڑا کوئی صاحب کردار نہیں ہے، کمالات کے اعتبار سے دیکھو تو اس سے بڑا کوئی صاحب فضل و کمال نہیں ہے، شجاعت کے اعتبار سے دیکھو تو ان سے بڑا کوئی شجاع نہیں ہے۔ علی کی شجاعت کے تذکرے سننے کے بعد دشمنوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں۔ علی اس ذات کا نام ہے جنہوں نے وعدہ پیغمبر کیا، وعدہ پیغمبر سے کیا تو آخر وقت اسے نبھایا، اور اس شان سے نبھایا کہ مولا علی کے اوپر خود رسول اللہ نے فخر کیا ہے۔ آپ سوچئے مکے کے علی، صرف احسانات کو اگر میں گنا دوں آپ کے سامنے تو بہت دیر ہو جائے گی۔ ایک بات میں آپ کے حوالے کروں، علی جتنی جنگیں رسول اسلام نے لڑی ہیں، اکثریت کے ساتھ ان جنگوں کی فتح کا صحرا علی کے سر رہا۔ بے شک۔ اور یہ بھی عجیب و غریب بات ہے، جس جنگ میں علی شریک نہیں ہوئے وہ فتح ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ یہ ذرا دیکھیے، عجب نے قدرت نے کمالات علی لوگوں کو بتانا چاہے ہوں کہ دیکھو پہچانو، جہاں علی جاتے ہیں وہاں جنگ فتح ہو جاتی ہے، جہاں علی نہیں جاتے ہیں تو 39 دن گزر جاتے ہیں، خیبر فتح نہیں ہوتا۔ ذرا احساس کرو، 39 دن گزر جاتے ہیں اور خیبر فتح نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ خیبر میں جو علی نے خیبر کو فتح کیا، جو مال غنیمت ملا جیسے سب کو ملا تھا ویسے علی کو بھی ملا ہوگا۔ جی ہاں، ملا تھا علی کو، لیکن علی کے احسان کو ذرا دیکھو۔ تمہارے جیسا مزاج اگر علی لیے ہوتے تو شاید علی بھی ہر اعتبار سے مالا مال ہوتے، لیکن تاریخ کا فکرہ میں آپ کے حوالے کروں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1، پھر مشکات شریف جلد نمبر 2، روایت کس سے ہے؟ ام المومنین سے روایت ہے، حضرت عائشہ، ان سے روایت۔ دوسری روایت عبداللہ ابن عمر، ان سے بھی روایت ہے۔ جملہ سنیے، خیبر فتح ہو جانے کے بعد ام المومنین عائشہ کہتی ہیں اب ہم پیٹ بھر کر کھجوریں کھایا کریں گے۔ یہ صحیح بخاری کا جملہ ہے۔ اللہ علیہ احسان مولا علی کا ہم پیٹ بھر کے کھجوریں کھایا کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فتح خیبر سے پہلے مسلمانوں کے پیٹ نہیں بھرتے تھے، نہیں بھر رہے تھے۔ اور کیا سوچو آپ، عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اب ہم پیٹ بھر کے کھانا کھایا کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 ہجری سے پہلے فتح خیبر سے پہلے پیٹ بھر کے کھانا نہیں مل رہا تھا، ان کو نہیں مل رہا تھا۔ اور جب ان کے پیٹ بھرے ہیں تو علی کی ذوالفقار کے صدقے میں پیٹ بھرے ہیں۔ علی کی ذوالفقار خیبر میں چلی اور اس کے بعد تاریخ کا فکرہ 1 من سونا ہر سپاہی کو ملا تھا۔ 1 من سونا اونٹ کی کھال میں بھر کے لے کے آئے۔ جی وہ غریب جملہ ہے۔ اور اس کے بعد تاریخ نے لکھا ہے کہ جب 1 من سونا ملا تو یہ لے کے چلے خیبر سے، بڑی خوشی منائی ہے۔ جب مدینے پہنچ گئے تو وہاں خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا، سمجھ گئے آپ؟ تو جب ان افراد کو سونا ملا تو ہم مدینے کے لوگوں نے دیکھا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ارے بھائی اتنا سونا کہاں؟ 1 من کہاں؟ خیبر کس نے فتح کیا؟ کہا علی مرتضیٰ نے۔ کہا جب تمہارا یہ عالم ہے تو علی کا عالم کیا ہوگا؟ سوچیے آپ، 1 من سونا جب تمہیں ملا ہے تو پھر علی کتنا ملا ہوگا؟ جی ہاں، علی کو ملا تھا۔ جیسے یہ افراد سارے کے سارے مالا مال ہوئے، علی کو بھی ملا تھا، رسول السلام نے دیا۔ جب علم خیبر میں علم چھوڑ کے بھاگنے والوں کو 1 من سونا ملا تو جس نے خود علم کو بچایا، جس نے خود علم کے نشان کو باقی رکھا، جو فاتح خیبر تھا، اسے کیوں نہ ملے گا؟ تاریخ کا فکرہ یہ ہے کہ سب کو ملا تو علی کو ڈبل ملا۔ علی سردار لشکر تھے، ڈبل ملا۔ اور یہ سارے افراد لے کے چلے آئے، علی چلنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کچھ دور کے فاصلے میں دیکھا کچھ عورتیں ہیں، کچھ بچے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ کہا کمبر ذرا انہیں دیکھو، یہ کون لوگ ہیں؟ اب فاصلے پہ تھے، انہیں بلایا گیا۔ جب یہ آ گئے کہا کیا کام ہے تمہارا؟ کس سے کام ہے؟ کہا کل جس نے خیبر فتح کیا اس سے کام ہے۔ مولا نے کہا کہو میں ہی رسول اسلام کا جانشین ہوں، انہی کا بھائی ہوں، انہی کا برادر ہوں، بتاؤ کیا تم سے کام ہے؟ کہا یا علی ہم بیوہ عورتیں ہیں، یہ ہمارے یتیم بچے ہیں، آپ کچھ خیبر کے ملے ہوئے مال غنیمت سے ہمیں بھی دے دیجیے، یعنی مال غنیمت سے ہمیں بھی کچھ عطا کر دیجیے۔
اب یہ تاریخ کا فکر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، صحیح بخاری صحیح مشکات شریف میں لکھا ہوا ہے کہ فوراً مولا علی کا قنبر جو میرے مال کا حصہ ہے سونا سب کا سب ان کے درمیان تقسیم کر دو۔ سوچیے آپ، ملا ہوا ڈبل مال غنیمت ہے، اور اس کے بعد پورا کا پورا سونا مولا علی نے کہا قنبر نے سب کو تقسیم کر دیا۔ خالی ہاتھ علی مدینے سے گئے تھے، خالی ہاتھ اپنے گھر میں واپس لے کے آئے۔ واپس جب آئے خالی تلوار لے کے آئے۔ جملہ سنو جو دستور تھا فاطمہ زہرا کا، آگے بڑھی، سرتاج کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہا یا علی آپ آ گئے، ذوالفقار ہاتھ میں دیا۔ فاطمہ زہرا نے اپنا کام کیا جو کام کیا کرتی تھی، تلوار اور ذوالفقار کو صاف کرنے کا لیا، مگر ایک جملہ کہا یا علی مدینے کے افراد مال غنیمت بہت لے کے آئے ہیں، سنا یہ گیا ہے تو آپ کو بھی ملا ہوگا۔ کہا جب سب کو ملا ہے تو مجھے بھی ملا۔ تو کہا یا علی وہ سونا کیا ہوا؟ کہا آپ کے بابا نے جیسے سب کو دیا ویسے مجھے بھی دیا، مگر جب میں چلنے لگا تو میں نے کچھ بیواؤں کو دیکھا، کچھ یتیموں کو دیکھا، کچھ مسکینوں کو دیکھا، اور ان لوگوں نے مطالبہ کیا، میں نے سارا کا سارا راہ اسلام میں قربان کر دیا۔ فاطمہ زہرا اس بات سے خوش ہو یا نہ خوش ہو؟ تاریخ کا فکرہ یہ کہ جملہ سنا تو سننے کے بعد سجدے میں گری، سجدے شکر ادا کیا، اور ایک بات کہی پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے علی جیسا شوہر عطا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ علی کے کمالات، ایک جھلک ہے یہ مولا علی کے فضائل کی اور بہادری کی جھلک ہے۔ اور اس کے بعد تاریخ نے لکھا ہے کہ خالی ہاتھ گئے تھے، خالی ہاتھ واپس آئے، لیکن جب علی گئے تھے تو گھر میں کچھ نہیں تھا۔ 3 دن کے بعد جب علی گھر میں آئے ہیں تو پھر گھر میں کچھ نہیں، یعنی علی کے بیٹے فاقے سے تھے جب گئے تھے، اور جب واپس آئے پھر علی کے گھر میں فاقہ۔ سوچئے یہ ہے اہل بیت۔ اگر مولا علی اپنے اعتبار سے عمل کرنا چاہتے، لینا چاہتے، سونا و چاندی سے اپنے گھر کو بھر دیتے تو ان کے پاس کمی کس بات کی تھی؟ لیکن نہیں، دنیا والوں کو درس دیا کہ غریبوں پہ احسان کرو، غریبوں کے اوپر احسان نہ جتاؤ، دینے کے بعد انہیں احسان نہ جتاؤ۔ تم اگر عطا کرو گے تو پھر اللہ تمہیں اس کا محاسبہ دے گا۔ آپ جانتے ہیں، دیکھیے اس وقت حالات کیسے ہیں، کورونا کی کیفیت ہے، ہر طرف مصیبت ہے، ہر طرف پرابلم ہے۔ 2 مہینے تقریباً ادھر افراتفری میں گزر چکے ہیں، ہر افراد پریشان ہیں، جہاں پہ دیکھیے وہ افراد سب پریشان ہیں۔ جو غریب تھے انہیں مل بھی رہا ہے، اور جو میڈیم کلاس کے لوگ ہیں وہ کسی کے پاس نہیں جا رہے ہیں کہنے کے لیے، وہ کسی کے پاس مانگنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، وہ پریشان ہیں، مگر وہ خوددار ہیں۔ آپ جانتے ہیں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے آیت اللہ مہدوی پور صاحب نے دلی سے کہا، آیت اللہ خامنائی صاحب، آیت اللہ سستانی صاحب نے کہا اس وقت سرمایہ داروں کے لیے، مالداروں کے لیے اس وقت امتحان کا وقت ہے۔ اپنے پڑوس میں اپنے غریب، اپنے غربا کا خیال کیجئے۔ اللہ نے آپ کو دولت دیا ہے، آپ خیال کیجئے، شاید یہ آپ کا امتحان لیا جا رہا ہو، آپ خیال کیجئے۔ اور اگر آپ نے خیال نہ کیا تو جس مالک نے آپ کو دولتیں دی ہیں ممکن ہے وہ واپس لے۔ بے شک یہ جملہ ہے آیت کرام کا۔ اور اس کے بعد آیت اللہ خامنائی نے، آیت اللہ سستانی نے سہم امام کے صرف کرنے کی اجازت دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس سہم امام ہے تو غریبوں کی مدد کر دیجئے، سہم امام سے سہم سادات ہے تو غریبوں کی مدد کر دیجئے، تاکہ وہ غریب سادات کو پہنچ جائے، ان کی مشکلات حل ہو جائے۔ بہرحال پروردگار مسبب الاسباب ہے، اور جیسے یہ مصیبت پھیلی ہوئی ہے، آپ دیکھیں کہ وہ رسول اسلام کا زمانہ تھا، وہ جناب ابو طالب کا زمانہ تھا، شیب ابو طالب میں کتنی پرابلم، کتنی پریشانیاں تھیں۔ بے شک آج یہ کورونا کی مصیبت ہمارے لیے جیل خانہ بن گئی ہے، مگر ابھی ہم آزاد ہیں، ابھی ہم آزاد ہیں۔ دوسرے بڑے شہروں میں آپ جائیے، وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، اور گھر سے باہر نکلتے ہیں تو جلدی سے چیزوں کو لیتے ہیں، گھر کے اندر چلے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری زندگی قید خانہ بن چکی ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے یہاں اتنی پرابلم نہیں، اتنی پریشانی نہیں ہے، آپ خوش نصیب ہیں۔ دوسرے شہروں کا عالم یہ انہیں نکلنے نہیں دیا جا رہا ہے، اور جہاں پہ کچھ نکل آیا ہے پازیٹیو کورونا، وہاں تو پورا علاقہ ہی سیل کر دیا گیا ہے، ان کو تو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا ہے۔ آپ شیب ابو طالب کو ذرا یاد کر لیجئے، شیب ابی طالب کو یاد کیجئے کہ دشمنوں نے محاصرہ کیا تو 3 سال تک ایسا محاصرہ کیا کہ لوگوں نے اندر رہ کے، پہاڑی کی گھاٹی میں رہ کے 3 سال تک پتے چبائے ہیں۔
یہ دشمنوں نے محاصرہ کیا شیخ ابی طالب نے. سوچیے آپ، آج بھی تاریخ نے سنہرے الفاظ میں اس بات کے، کفار مکہ نے، دشمنان اسلام نے شیخ ابی طالب میں اس طریقے سے جو نئے نئے اسلام لائے تھے، اور اس کے بعد وہی ابو طالب ہیں، وہی فاطمہ بنت اسد ہیں، وہی مولائے کا، وہی جناب خدیجہ ہیں، وہی ابو طالب، وہی رسول اسلام. یہ مٹھی بھر افراد ایسا مقید کر دیے گئے تھے کہ انہوں نے باقاعدہ دعا کرنا شروع کیا، خلوص سے دعا کرنا شروع کیا. اب آپ سوچئے 3 سال تک محاصرہ معمولی بات ہے. 3 سال ایسا گزارا ہے کہ کہیں سے امداد اور رسد نہیں پہنچ رہی تھی. پتے چبا رہے تھے، گھاس اور پتے کا لفظ آیا تاریخ میں، گھاس اور پتے چبا رہے تھے. یہ تو ہمیں ابھی 1 مہینہ 1.5 مہینہ گزرا ہے. بہرحال آپ جو ہے دعا کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ ساری مشکلات دور ہو جائیں گی. اور یوں بھی مولا نے کہا ہے اگر ہماری محبت کا دم بھرتے ہو تو پریشانی اٹھانے کے لیے تیار ہو. بے شک امام نے کہا ہے. تو پریشانیاں تو آئیں گی. کیوں آئیں گی؟ یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے. حدیث کا فکرہ ہے، الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، والجنت للکافر، اور یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے. ہماری خوابگاہ اور ہمارا مسکن تو کہیں اور ہے. بے شک اسی لیے چند دن کے لیے پروردگار نے چند سال کے لیے ہمیں اس دنیا میں مہلت دیا ہے، تو قدم قدم پہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے. بس جس علی نے اتنی بہترین زندگی گزاری، وہ کتنے امتحانات سے گزرے، اور دنیا نے چین و سکون سے نہیں رہنے دیا. رسول اسلام کی شہادت کے بعد، انہیں غسل و کفن اور دفنانے کے بعد، علی کی مصیبت کا یہ عالم تھا، اتنا پریشان کیا کہ مولا علی، تاریخ کا فکرہ یہ کہ صحرا میں جاتے تھے، اور جانے کے بعد اگر کوئی گڈھا ملتا تھا پاک صاف تو اس میں بیٹھ جاتے تھے، سر کو جھکا کے روتے تھے. اور کوئی گڈھا نہ ملا تو بیٹھ کے دونوں زانوؤں کے درمیان سر رکھ کے ایک جملہ کہہ دیتے، یا رسول اللہ کیسی امت کے درمیان آپ نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میرا احترام ختم ہو گیا ہے. وہ علی ظاہری حکومت کو پانے کے بعد، آپ دیکھیں ظاہری حکومت کے پانے کے بعد 4 سال کی زندگی ظاہری خلافت میں، اور ایسی بے مثال حکومت علی نے قائم کیا کہ رہتی دنیا تک وہ مثال بھی حکومت کرنے والوں کے لیے مثال بن گئی. آپ سوچئے یہ مولا علی کا جملہ ہے. 4 سال کی حکومت میں مولا علی نے اعلانیہ منبر کوفہ سے کہا تھا، جملہ کہا تھا، وہ تا قیامت یہ جملہ رہے گا. امام نے کہا کہ اگر میری حکومت میں کوئی انسان ایک شب بھوکا سو جائے تو بتاؤ میں حکومت چھوڑنے کے لیے آمادہ ہوں. یہ مولا علی کی حکومت کی مثال پوری کائنات میں نہیں ملے گی. جن کو حکومت کرنا ہو طرز حکومت وہ سیکھ لے مولا علی کے خطبے سے. نہج البلاغہ اٹھائے اور دیکھے، کہا ایک شب اگر کوئی بھوکا سویا ہو تو میں ذمہ دار ہوں، میں علی، میں اعلان یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ میں حکومت سے دستبردار ہو جاؤں گا. اور ایک شب کوئی بھوکا نہیں سویا تھا، اور اس 4 سال میں سب علی کے دشمن ہو گئے. بس میری بات تمام ہو گئی. یہ ربط مصائب کے مشکل سے 8 منٹ کے مصائب ہوں گے، آپ مناسبت سے مصائب سن لیجئے. مصائب کے بعد مجلس تمام ہو جائے گی. آپ دیکھیے کہ یہ ماہ رمضان جب شروع ہوا تو مولا نے اپنی شہادت کے تذکرے بھی کیے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے میں تذکرے کیے ہیں. بیٹا حسن ماہ رمضان میں کتنے دن گزر چکے؟ مولا حسن سے پوچھا. پھر بیٹا حسین کتنے دن باقی رہ گئے؟ مولا حسین نے بتا دیا. اس کے بعد اپنی ریش مبارک پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جملہ کہا ہے کہ افسوس ایک نامرادی انسان ہوگا جو میری اس داڑھی، سفید داڑھی کو میرے خون سے رنگین کرے گا. تب جا کے لوگ چونکے کہ علی اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں. اور اس کے بعد وہ وقت آ گیا جسے آج کی رات شب ضربت بھی ہے، صبح آئے گی تو صبح ضربت ہوگی. عزیزو، مولا علی نے بڑے زخم کھائے ہیں. شب 19 تھی، مولا علی اپنی بیٹی کے وہاں
بیٹی ام کلثوم کے وہاں افطار کرنے کے لیے مطلب اٹھے اور افطار کرنے کے لیے جب بیٹھے ہیں تو بیٹی نے لا کے 2 غذا رکھی ہے، نمک کا پیالہ، دودھ کا پیالہ۔ علی نے بحسرت دیکھا تو دیکھنے کے بعد جو کچھ دیر تک دیکھتے رہے، پھر دیکھنے کے بعد کہتے بیٹی ام کلثوم کیا اپنے بابا کو آج تک ایک وقت نے 2 غذا استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ عزیزو یہ 8 منٹ کے مسائب 8 منٹ کے مسائب معال مجلس ہیں عزیزو، معال مجلس ہیں۔ بیٹی ایک وقت میں 2 غذائیں استعمال کرتے ہوئے دیکھا؟ کہا نہیں بابا۔ کہا بیٹی اس میں سے ایک پیالہ اٹھا لو، چاہ کہ نمک کا پیالہ اٹھا لیں؟ کہا نہیں بیٹی دودھ کا پیالہ اٹھا لو، دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ مگر کسے معلوم تھا کہ مولا علی نے اس میں سے دودھ کا پیالہ کیوں اٹھایا ہے؟ راز اس وقت کھلا جب ابن ملجم کی سر پہ تلوار لگی، زہر آلود تلوار، جراح نے زخم کو دیکھا تو دودھ تجویز کیا۔ اللہ تب دودھ تجویز کیا تھا مولا علی کے لیے۔ دیکھیں مولا علی کہاں سے چل رہے تھے، اللہ اکبر، دودھ کا پیالہ اٹھا دیا۔ علی نے افطار کیا، وہی نمک اور وہی روٹی، لیجئے افطار سے فارغ ہو گئے، صحن خانہ میں ٹہل رہے ہیں، بڑی بے قراری ہے۔ اس کے بعد چلتے چلتے جملہ کہا یہ تو وہی رات ہے، یہ تو وہی رات ہے، یہ تو وہی رات ہے۔ دیکھیں میں شہادت نہیں پڑھوں گا، بس ضربت تک لے جاؤں گا آپ کو، مجلس وہاں پہ تمام ہو جائے گی۔ شب شہادت انشاءاللہ شب کی 2 مجلسیں ہوں گی، انشاءاللہ مولا علی کے مسائب پورے ہو جائیں گے آپ کے سامنے۔ تحقیق کا فکرہ یہ ہے کہ ٹہل رہے صحن خانہ میں، کہتے ہیں تو وہی رات ہے۔ جب کئی دفعہ کہا نا تو بیٹی ام کلثوم نے تڑپ پہ کہا بابا یہ کون سی رات ہے؟ جناب زینب نے سن لیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا بابا یہ کون سی رات ہے؟ آپ کئی بار یہ جملہ کہہ چکے۔ کہا میری بیٹی یہ آج کی رات ہماری اور تمہاری جدائی کی رات ہے۔ اے بیٹی یہ میری اور تیری جدائی کی رات ہے، میرے رسول نے مجھے خبر دیا تھا، وہ رات آ گئی۔ کہا بابا تفصیل تو بیان کر دو، آپ کیا بیان کر رہے ہو، بڑے کنائے سے کام لے رہے، بابا بیان کرو۔ عزادارو پھر امام نے تھوڑی سی تفصیل بیان کیا، امام تڑپتے رہے اور امام ٹہلتے رہے صحن خانہ میں۔ لیجیے ہنگامے سحر آ گیا، تجدید وضو کیا، امام چلنا چاہتے ہیں، جیسی امام چلنا چاہتے ہیں مرغابیوں نے دامن تھام لیا۔ جب مرغابیوں نے نوحہ کیا تو زینب ام کلثوم بھی ہیں اور حسن و حسین بھی ہیں، سب کو اکٹھا کر کے جملہ کہتے ہیں میرے مولا بیٹا حسن دیکھو اگر میری شہادت کے بعد ان مرغابیوں کا انتظام نہ ہو پائے تو انہیں آزاد کر دینا، علی جانور کو بھی بھوکا دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، ذرا احساس کرو، کاش کوئی کوفے میں علی کی وصیت کو سننے والا ہوتا۔ 47 میں کائنات کا امیر مولا کہہ رہا ہے میں جانوروں کی بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اے میرے مولا آپ کی شہادت کے بعد یہی آپ کی بیٹیاں بازار ملک و شام میں ٹہلائی جائیں گی، بے مقنو چاکر پھرائی جائیں گی۔ لوگ وہاں سے نکلے، وصیت کر دیا، ارے آگے دروازے تک زنجیر ابا سے لپٹ گئی۔ جب زنجیر لپٹی نا پھر امام رکے۔ امام کہتے ہیں ہاں مجھے معلوم ہے تیرا مقصد، مجھے معلوم ہے تو لپٹ کے رو رہی گریا کر رہے، تیرا مولا جا رہا ہے تو تجھے معلوم ہے کہ صحیح و سالم واپس نہیں آئے گا۔ لیجئے امام نے سب کو خدا حافظ کر دیا۔ امام آپ نے جو افراد گئے ہیں کوفہ دیکھا ہوگا، ایک طرف سائڈ میں میرے مولا کا وہ سیدھا مکان ہے، دوسری طرف آگے آ جائیے تو ادھر مسجد کوفہ ہے، امام وہاں سے چلے اور اس کے بعد جیسے ہی کچھ دور آئے تھے ایک مرتبہ امام نے پیچھے آہٹ محسوس کیا، اب جو مڑ کے دیکھا تو حسن حسین آ رہے ہیں۔ امام رک گئے، بیٹا خیریت تو ہے نا، کیسے میرے پیچھے آ رہے ہو؟ کہا بابا ہم نہیں آ رہے ہیں، بابا بہنوں نے بھیجا ہے، جاؤ دیکھو آج بابا معمول کے مطابق نہیں جا رہے ہیں، آج بابا کچھ پہلے جا رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ رات بھر بابا سوئے نہیں ہیں، صحن خانہ میں ٹہلتے رہے ہیں۔ اے بھیا حسن حسین جاؤ جاؤ بابا کے ساتھ جاؤ۔ امام علی نے ایک مرتبہ مڑ کے آواز دی، کہا بیٹا حسن حسین تمہیں خدا کا واسطہ، تمہیں علی کا واسطہ، واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، مصلحت رب یہی ہے، بیٹا واپس چلے جاؤ۔ دیجیے واپس ہو گئے، مولا علی آ گئے مسجد میں۔
جب میرے مولا مسجد میں آئے نا تو کیا دیکھا کہ ابن ملجم لیٹا ہوا ہے، جیسا کہ آپ کو تاریخ کا علم، ابن ملجم لیٹا ہے، زہر آلود تلوار جو چھپا کے لیٹا ہے، مولا گئے اسے بیدار کیا، وقت نماز ہے، اٹھ جا نماز پڑھ لے، بس 5 منٹ اور مجلس تمام ہو گئی، اٹھ جا نماز پڑھ لے، بہانے پہ بہانہ کرتا رہا، میرے مولا نے اذان دیا، اس دن کی اذان میرے مولا نے دیا، یہ تاریخ کا جملہ ہے کہ کوفے میں اس دن کی اذان میرے مولا نے دیا، اور جب اذان ختم ہوئی ہے تو مسجد میں اتنی جگہ نہیں تھی کہ آدمی آسانی سے کھڑا ہو جاتا سب میں آنے کے بعد، یہ ایسی اذان تھی کہ پورے کوفہ کے شہر میں گونج رہی، گلدستہ اذان سے مولا علی نے بغیر مائک کے اذان دیا ہے، آپ جانتے ہیں، اور پورے کوفہ میں علی کی آواز گونجی تو کوفے والے یہ کہہ رہے تھے آج کیا وجہ ہے کہ مشکل کشائے دنیا آج اذان دے رہا ہے، آج کیا وجہ ہے کہ کائنات کا مولا اذان دے رہا ہے۔ اذان کی آواز سن کے سارے افراد مسجد میں آ گئے، لیجے گلدستہ اذان سے میرے مولا نیچے آئے، نمازیوں نے صف لگا لیا، ابن ملجم بھی اٹھا، اور اس کے بعد ادھر اقامت شروع ہوئی، مولا علی مصلی پہ آئے، اور اس کے بعد نمازیوں نے صف لگائی، اور پیچھے ابن ملجم بھی آگے کھڑا ہو گیا، لو عزاداروں امام کائنات کی نماز شروع ہوئی، تکبیر کہا اللہ اکبر، اور اس کے بعد سورہ حم تمام ہوا، دوسرا سورہ تمام ہوا، رکوع، پھر اس کے بعد سجدہ، پہلا سجدہ تمام ہوا، دوسرے سجدے تے امام نے سر اٹھانا چاہا، ایک مرتبہ ابن ملجم نامرادی کی زہر آلود تلوار علی کے سر پہ پڑی، اور علی کا سر پارا پارا ہو گیا، عزادار و ستون مسجد ہلنے لگے، چراغ مسجد بجھ گئے، گندیلیں آپس میں ٹکرانے لگی، ایک مرتبہ منادی نے ندا دیا قد قتل امیر المومنین، علی مارے گئے، داماد مصطفیٰ مارا گیا، جبریل نے چیخ کے آواز دی میرا استاد مارا گیا، علی مرتضی مارے گئے، یہ آواز مولا علی کے گھر تک پہنچی، ارے جیسے ہی زینب ام کلثوم نے سنا جلدی سے بھیا کے پاس آئی، بھیا ارے ہم یہ کیسی خبر سن رہے ہیں، کیا بابا مارے گئے؟ حسن حسین نے سنا، تڑپ کے دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے، کیا دیکھا؟ بابا خون میں تڑپ رہے ہیں، بابا کس نے مارا ہے؟ پتہ چلا کہ ابن ملجم نے زہر آلود تلوار ماری ہے، چاہنے والے اس کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے، امام نے کہا بیٹا ہمیں بعد میں لے جانا، پہلے چاہنے والوں کو نماز پڑھا دو، نماز امام حسن مجتبیٰ نے پڑھائی، نماز تمام ہوئی، مولا علی کا سر شگافتہ ہو چکا ہے، مولا علی خون میں تڑپ رہے ہیں، ایک مرتبہ ایک کمبل میں لپیٹا گیا، لے کے علی کو مسجد کوفہ سے بیت الشرف کی طرف چلے، کتنا فاصلہ ہے، بس مجلس تمام ہو گئی، ارے جیسے ہی لے کے چلے، اثناء راہ میں علی غش میں تھے، آنکھیں کھلی، بیٹا حسن کتنی دور گھر رہ گیا ہے؟ کہا بابا ہم قریب ہیں، بابا ہم گھر پہنچنے والے ہیں، کہا ہمیں روک دو، روکا گیا، کہا بابا کیا وجہ ہے کہ روک دیا آپ نے؟ کہا بیٹا ہمارے چاہنے والوں کو، ہمارے اصحاب کو واپس کر دو، واپس کر دو، کہہ دو علی کا حکم ہے چلے جائیں۔ کہا بابا وجہ کیا ہے؟ کہا اے میرے بیٹا حسن، زخمی حالت میں جب میری بیٹیاں زینب ام کلثوم مجھے دیکھیں گی تو برداشت نہیں کر پائیں گی، ایک شور اٹھے گا، گریہ بکا ہوگا، اور تمہاری بہنیں چیخیں گی، بیٹا میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بہنوں کی آواز نامحرموں کے کانوں سے ٹکرائے، میں کہوں گا میرے مولا کتنا خیال تھا آپ کو اپنی بیٹیوں کی آواز آپ کے اصحاب کے کانوں تک نہ پہنچنے پائے، لیکن اے میرے مولا یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے، جو بھی وصیت کرنا ہو کر لیجئے، ارے جب 61 ہجری کی کوفہ ہوگی تو پھر آپ کیا کیجئے گا؟ یہی 61 ہجری کا کوفہ ہوگا، آپ کی شہادت کے بعد آپ کی بیٹیاں جو شہزادی بن کر زندگی گزار رہی ہیں، حسین کی شہادت کے بعد اسی کوفے میں کنیز بنا کے لائی جائیں گی، اور ان کے سر پہ چادر نہیں ہوگی، برہنہ سر ہوں گی، آپ کی بیٹیاں اسی کوفے میں آنے کے بعد آواز دے رہی ہوں گی، اے میرے بابا علی مشکل کشا،
کل تک آپ کی بیٹیاں اس شہر میں شہزادی بن کے زندگی گزار رہی تھی، آج آپ کی بیٹیاں قیدی بنا کے لائی گئی ہیں، در بدر پھرایا جا رہا ہے، سر پہ چادر نہیں ہے، منادی ندا دے رہا ہے، اے اہل کوفہ و شام آؤ تماشائیو تماشا دیکھو، علی و فاطمہ کی بیٹیاں کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام برہنہ سر پھرائی جا رہی ہیں۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔